اردو ایکسپلین کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ خرلوس عثمان سیریز ایپیسوڈ 188 میں خوش آمدید۔ قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیہ اکائی قبیلہ میں اتحاد کے لیے عثمان صاحب سے ملنے آئی ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو تم حلیمہ کے بدلے منگولوں کے خلاف ہمارے ساتھ اتحاد چاہتی ہو؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے جی ہاں، ایسا کرنے پر مجھے آپ ہی نے مجبور کیا ہے۔ اگر آپ احسن بیکے اور اس کے بیٹے کو نہ مارتے تو ہم پر یہ مصیبت مسلط نہ ہوتی۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی موت میں جو بھی ملوث ہے میں اس کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کا انجام موت کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔ ناظرین، بیگم خاتون کا آدمی اورال اور 2 منگول سپاہی بھی اس منظر کو چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر صوفیہ کہتی ہے بالا کیا تم پوہینہ سے نہیں ملنا چاہتی؟ تو بالا غصے میں کہتی ہے پوہینہ نہیں حلیمہ، تم نے اس کو اس کا نام تو بلا دیا لیکن پھر بھی وہ میری بیٹی حلیمہ ہے۔ صوفیہ کہتی ہے ہاں یہ سچ ہے، میں نے اس کو خیمے کی زندگی بھلا دی ہے اور اس کو روم کے محلات میں ایک اعلیٰ نسب لڑکی کی طرح پالا ہے۔ بالا کہتی ہے تم نے میری بیٹی کو میری باہوں سے زبردستی چھین لیا اور اب جو کچھ میرا ہے اسی کو واپس کرنے کے لیے شرائط رکھ رہی ہو۔ پھر صوفیہ کہتی ہے اس سے ملنے کا یہ واحد موقع ہے، یا عثمان صاحب میرے ساتھ اتحاد کریں گے یا میں پوہینہ کو یعنی حلیمہ کو منگولوں سے بچانے کے لیے قسطنطنیہ بھیج دوں گی۔ ناظرین، دوسری جانب بورسا میں حلیمہ اپنے کمرے میں موجود ہوتی ہے اور اس لمحے کو یاد کر رہی ہوتی ہے جب صوفیہ نے اس کے سامنے کھانسنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ حلیمہ نے کہا تھا خالہ آپ کے منہ سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ تو جس کے جواب میں صوفیہ نے کہا پوہینہ میں مر رہی ہوں۔ تو حلیمہ سوچ رہی تھی کیا وہ واقعی مر رہی ہے؟ پھر وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب عثمان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بھیڑیا اور ہرن بنائے تھے اور کہا تھا ننھی ہرن دوڑتی رہی اور جنگل کی گہرائیوں میں چلی گئی۔ پھر وہاں ایک لومڑ آیا اور کہنے لگا ننھی ہرن یوں اس طرح ادھر ادھر نہ گھوما کرو۔ پھر اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بالا اس کی ماں ہے اور وہ ایک دم بالا سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے بعد حلیمہ کہتی ہے ماں نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ جلدی سے سامان اٹھاتی ہے اور جیسے ہی باہر جانے لگتی ہے دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے۔ حلیمہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے مگر کھلتا نہیں اور بلند آواز سے کہتی ہے دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ باہر موجود سپاہی کہتا ہے کمانڈر صوفیہ نے حکم دیا ہے کہ جب تک وہ واپس نہ آئے تو کسی کو دروازہ کھولنے کی اجازت نہ دی جائے اور آپ کو بھی باہر نہ جانے دیا جائے۔ اور یہ کہہ کر وہ کھڑکی بند کر لیتا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے لعنت ہو لعنت ہو۔ دوسری طرف ادھر قبیلے میں بالا صوفیہ کو کہتی ہے صوفیہ دیکھو ہماری آنکھوں میں دیکھو، تم نے ایک بار ہماری اولاد ہم سے چھین لی لیکن اس بار نہیں، اب دوبارہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ ہم اس قبیلے سے تمہیں زندہ جانے نہیں دیں گے۔ تو صوفیہ کہتی ہے تب پوہینہ تم سے بہت دور سانسیں لے رہی ہوگی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میری طرف دیکھو، کیا تم میں ذرا برابر بھی عزت اور حیثیت نہیں رہی؟ تو صوفیہ کہتی ہے میرے لیے عزت اپنی سرزمین کی منگولوں اور ترکوں کے خلاف حفاظت کرنا ہے۔ مت بھولو جس نے یہ مصیبت ہم پر مسلط کی ہے وہ تم ہو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تمہاری حکمرانی عوام پر ظلم ہے، اصل مسئلہ مظلوم کے ساتھ دینے کا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے تو پھر تم بورسا کے لوگوں سے منہ نہیں موڑو گے کیونکہ تمہاری وجہ سے منگولوں نے ان کی زندگی پر نظریں جمائے ہیں۔ اور کہتی ہے جب تک ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑتے اس مصیبت کو مل کر رفع دفع کریں، یہ سرحدوں اور پوہینہ کی قسمت کے لیے آخری موقع ہوگا۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب بلند آواز میں کہتے ہیں فوراً دیوان بلاؤ اور سرداری خیمے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پھر علاؤدین پوچھتا ہے کیا ہم اسے جانے کی اجازت دیں گے بابا؟ مگر عثمان صاحب بغیر جواب دیے خیمے کی جانب چل دیتے ہیں۔ پھر اورحان اور علاؤدین بالا کے پاس آتے ہیں جبکہ صوفیہ واپس جانا شروع کر جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر علاؤدین بالا سے کہتا ہے ماں یہ شیطان جا رہی ہے، کیا ہم اسے جانے دیں گے؟ تو بالا کہتی ہے اگر ہم نے اتحاد نہیں کیا تو ہم تمہاری بہن کو دوبارہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اورحان کہتا ہے لیکن اس شیطان کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں۔ پھر صوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے جبکہ بیگم خاتون کا آدمی بھی چپکے سے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ادھر بورسا میں حلیمہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہے، بہت غمگین اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اپنے گھنگریالے بالوں کو دیکھتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے جب بالا خاتون اس کے ساتھ موجود تھیں۔ یہ یاد کرتے ہوئے حلیمہ کہتی ہے انہوں نے صرف میری یادیں ہی نہیں بلکہ میرے بال بھی محفوظ رکھے ہیں، میں بالکل بھی آپ جیسی نہیں ہوں ماں۔ پھر ان تمام لمحات کو یاد کرتی ہے جب وہ اپنے خاندان کو خوش دیکھتی رہی تھی۔
پھر سوچنے کے بعد کہتی ہے آپ مہربان ہیں، آپ اچھے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، اور گھٹنوں کے بل آ جاتی ہے۔ روتے ہوئے کہتی ہے میں آپ کے پاس کیسے آ سکتی ہوں، ان حسین آنکھوں کو کیسے دیکھ سکتی ہوں جو میرے لیے آنسو بہاتی ہیں۔ میں نہیں آ سکتی ماں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، مجھے معاف کر دیں ماں۔ پھر ادھر قبیلے کے مرکزی خیمے میں برہان، جرگتائی، علاؤدین اور اورحان عثمان صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ پھر اورحان کہتا ہے سرداروں کی مجلس میں ہم نے اپنا مقصد چن لیا ہے، ہم نے اس مقصد کے لیے کئی شہید دیے ہیں۔ برہان کہتا ہے لیکن اس ناگن صوفیہ کے امن کی پیشکش کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کاراکول پر قبضہ نہ کریں، ایسا ہی ہے نا حضور؟ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں وہ مجھے میرے جگر کے ٹکڑے میری اولاد کے ساتھ دھمکی دے رہی ہے، لیکن نہیں، نہ تو میں اپنے شہیدوں کو کافروں کے ہاتھوں میں چھوڑوں گا، نہ ہی ان کے خون سے شراب شدہ زمین کو حاصل کرنے سے رکوں گا۔ قرآن کہتا ہے جب حضور کا حکم ہوگا ہم بدلہ لینے میں اور برسا کے ذریعے کھلنے والے کفار کے گھونسلے کو لینے میں دیر نہیں کریں گے۔ علاؤدین کہتا ہے اور میری بہن حلیمہ کا کیا ہوگا حضور؟ جب ہم کاراکول کو فتح کر رہے ہوں گے صوفیہ میری بہن کو بھگا لے جائے گی۔ جرگتائی کہتا ہے یہ ایک ایسا امتحان ہے، ہم جو بھی کر لیں دل کو تکلیف ہوگی۔ اورحان کہتا ہے جب ہمارا راستہ جہاد کا ہے تو کیا تمہیں لگتا ہے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً ہم اپنی بہن کو کافروں کے قبضے میں نہیں چھوڑیں گے، لیکن صوفیہ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے جس راستے پر ہم نکلے ہیں اس سے واپسی نہیں ہٹیں گے۔ وہ لوگ جو سرداری کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سرداری میں سب سے پہلے شکوک سے گزرنا پڑتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، عظیم اورحان صاحب کے سامنے میری کیا ضرورت ہے؟ اورحان کہتا ہے علاؤدین تم کب سے اتنے بے بصیرت ہو گئے ہو؟ تم جنگ کے نام سے ہی ڈر رہے ہو۔ علاؤدین کہتا ہے زندہ رہنے کے لیے پیچھے ہٹنا بے بصیرت ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن اپنی لالچ کے لیے اپنے سپاہیوں کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں بھیجنا کیسا ہے؟ عثمان صاحب بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ علاؤدین کہتا ہے مجھے تو بے بصیرت کہہ رہے ہو، لیکن آپ ایک غافل ہیں۔ اورحان کہتا ہے جہاد کے جذبے کو لالچ اور اپنے راستے سے پیچھے نہ ہٹنے کو تم غفلت کہہ رہے ہو۔ میں جو تمہیں ایک اونچے پہاڑ کی طرح دیکھتا تھا جس پر میں ٹیک لگا سکتا تھا، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں نکلے۔ علاؤدین کہتا ہے اورحان، عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں یہ کیسی گستاخی ہے؟ یہ میرے سامنے کس قسم کی بے ادبی ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ میری طرف دیکھو، اس راستے میں جو بھی بدامنی پھیلائے گا اس کی میرے ساتھ کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ جواب دو مجھے۔ علاؤدین کہتا ہے تو پھر مجھے اجازت دیں حضور، اگرچہ اس سے میرا دل چھلنی ہو جائے گا، راستے سے الگ ہونے والا شخص میں بن سکتا ہوں، اس سے نہ ہمارا قبیلہ بدامنی کا شکار ہوگا نہ ہماری ریاست منزلی کی۔ مجھے اپنے خاندان کے لیے حسرت بھرے جذبات رکھنے والا بننے دیں۔ سرداری ہمیشہ خود کو درست سمجھنے والے کو مبارک ہو، جرگہ بھی اس کا ہو اور شکار بھی اسی کا ہو۔ حضور اب سے میں اپنی ریاست کی خدمت اپنی تلوار سے نہیں، سرحدوں پر اپنے علم کی بدولت کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب غصے سے علاؤدین کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر علاؤدین اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب بجا لاتے ہوئے خیمے سے باہر چلا جاتا ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں اگر کوئی اور بھی جانا چاہتا ہے تو ابھی یہاں سے چلا جائے۔ یہ سنتے ہی سب وہاں خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں باقی رہ جانے والوں کے ساتھ ہم اپنا راستہ عبور کریں گے۔ پھر جیسے ہی علاؤدین سرداری خیمے سے باہر آتا ہے تو گونجا سے کہتا ہے گونجا فوراً تیاری کرو، ہم قبیلے سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی بالا علاؤدین کو پکڑتے ہوئے کہتی ہیں تم کیا بات کر رہے ہو بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ علاؤدین کہتا ہے ماں میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا، میں اپنے نانا کی خانقاہ میں جاؤں گا۔ بالا پوچھتی ہے کیوں؟ علاؤدین کہتا ہے ماں اگر میں یہاں رہا تو بدامنی ہوگی، جب تک میں یہاں ہوں اس قبیلے میں امن نہیں ہوگا ماں، یہ واضح ہے۔ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ بالا علاؤدین کو پکڑ کر کہتی ہیں علاؤدین بیٹے تمہارے بابا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علاؤدین کہتا ہے بابا نے اجازت دی ہے ماں، اور انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ صوفیہ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، وہ کاراکول پر حملہ کریں گے اور ہماری شہداء کو واپس لائیں گے۔ یہ سنتے ہی بالا پریشان ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا وہ صوفیہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے؟ اس طرح تو ہم حلیمہ کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو ناظرین اس مقام پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔